السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو حاکم کی جو مستدرک علی صحیحین مجموعہ احادیث ہیں، ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ لوگوں سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 4۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبی میں آئے تو دیکھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد الاقدس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے، اسے یاد کر کے رو رہا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا، ذرا سی ریاکاری بھی شرک ہے، جس نے اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھی اس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ اس کے چھپے ہوئے پرہیزگار نیک لوگوں سے محبت کرتا، اگر کسی محفل میں وہ نہ آئیں تو کوئی ان کی غیر موجودگی کو محسوس نہ کرے، اگر مجلس میں موجود ہوں تو ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں، وہ من غرد غبار والے اور تاریخ مقامات پہ ملتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر ایمان پرانے کپڑے کی طرح بوسیدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دلوں میں ایمان تازہ رکھنے کی دعا رکھنے کی دعا کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت نمبر 6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اگر بار بار گناہ کرے وہ سیاہ نقطہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قلن بل ران علی قلوبہم سورۃ مطففین نمبر 16، کوئی نہیں بلکہ اس کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیا ہے میں کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 7۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق مسلسل سوالات کیے جاتے رہے، یہاں تک کہ آیت فیما انتا من ذکرہا الی ربک منتہا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق، تمہارا رب ہی اس کی انتہا ہے، نازل ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دونوں نے گواہی دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہے اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اکیلا ہوں۔ جب بندہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ ہی میرا کوئی شریک ہے۔ جب بندہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی حکومت ہے اور میرے لیے ہی حمد و ثنا۔
جب بندہ کہے اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو مخلوق کے سامنے پیش کرے گا، اس کے سامنے نام اعمال کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، پھر فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی چیز کا انکار ہے؟ کیا میرے کرامن کاتبین نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا اے میرے رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس کے متعلق تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے اور آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ کہے گا یا اللہ اے اتنے بھاری رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ سارے رجسٹر میزان کے ایک پلڑے میں اور وہ ایک پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو سارے رجسٹر ہلکے ہوں گے اور وہ ایک پرچہ بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی 71 فرقوں میں، یا شاید فرمایا 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اسی طرح عیسائی بھی 72 یا 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 11، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں ہمارے کفار کے درمیان نماز کا فرق ہے، جس نے نماز کو ہلکا جانتے ہوئے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 12، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اصحاب رسول نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 13، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں دے دے تو اس کے عدل سے یہ کبھی امید ہے کہ آخرت میں اس کو دوبارہ سزا نہیں دے گا، اور جس شخص کے گناہ کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی کی سزا نہ دی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کبھی امید ہے کہ جس گناہ کا وہ معاف کر چکا ہے اس کی سزا دوبارہ نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 14، ایاز بن سلمہ اپنے والد کا یہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک شخص گھوڑی پہ سوار ہو کر آیا، گھوڑی کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا میں نبی ہوں۔ اس نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رسول۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت واقع ہونے کا معین وقت غیب ہے اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا اپنی تلوار مجھے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اسے تھما دی، اس نے تلوار پکڑ کے ہلائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا اس کے بعد جاؤ اور ان خصلتوں کے بارے میں سے سوال کرو۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 15، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس آئے اور ان کی پیشن گوئی کو سچا جانے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 16، حسان بن قابل بیان کرتے ہیں میں ایک ایسی محفل میں گیا جس میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بھی موجود تھے، لیکن میں انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مجھے معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث شریف سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرتبہ مشرک نہ ہو اور سچے دل سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ حسان بن کاہل کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن سمرہ سے کہا کہ آپ نے حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، میرے کہنے پہ سارے لوگ میرے اوپر پل پڑے۔ اس پہ عبد الرحمن نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس نے کوئی بری بات نہیں کی۔ حسان کہتے ہیں پھر عبد الرحمن نے میری طرف متوجہ ہو کے کہا جی ہاں میں نے یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ معاذ کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اور خاموشی ایمان کی دو شاخیں ہیں، بے حیائی اور یا وہ کوئی نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ ایک اور حدیث حدیث نمبر 19، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج وداع کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، پنجگانہ نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس طرح کرنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 20، حضرت صفوان بن اسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا میرے ساتھ اس نبی کے پاس چلو، ہم نے اس آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا اس کو نبی نہ کہو، اگر اس نے تیری بات سن لی تو اس کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی۔ صفوان کہتے ہیں ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا وہ 9 نشانیاں یہ ہیں، شرک نہ کرو، 2 چوری نہ کرو، 3 زنا نہ کرو، 4 ناحق قتل نہ کرو، 5 جادو نہ کرو، 6 سود نہ کھاؤ، 7 کسی بے گناہ کو مروانے کے لیے بادشاہ کے پاس اس کی شکایت نہ کرو، 8 کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہ لگاؤ، 9 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودیوں یہ 9واں حکم خاص طور پہ تمہارے لیے ہے کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سے متعلق اس قدر واضح تشریح سن کے ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پاؤں کو بوسہ دیے کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ نبی ہمیشہ میری اولاد میں بھیجنا، اور ہمیں یہ ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں مار ڈالیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 21، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بوائق کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا شر۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 22، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مومن وہ ہے جو لوگوں کی جان و مال کو نقصان نہ دے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔